A son's first hero and a daughter's first love. Hello, how are you all? I hope you all are doing well. Or again, I'm here with one more motive of the students base basically. میں ان لوگوں سے آج ایک شارٹ کلپ ان کے لیے بنا رہی ہوں جن کے بچے ہیں اور they have started to go to school. So first of all, ہیپی فریڈم کہ پیرنٹس کو ایک الگ سا وہ مل گیا ہے فری ٹائم جو وہ 2-3 مہینے سے بچوں کو جو ہے وہ گھر میں ہی ہیلپ کر رہے تھے، اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن میرے پاس نا بہت ساری ایسی کیوریز آ رہی تھی جب ایکسٹینڈ ہو گئی تھی ویکیشنس کے میڈم ہم کیا کریں، ہمارے بچے گھر میں ہیں، تنگ کرتے ہیں، شیطانی کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے ہم ان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کریں، ان کو ہم کہیں لے جائیں یا ہم ان کو بزی کریں تاکہ وہ ہمیں اریٹیٹ یا ڈسٹرب نہ کریں یا ہمیں پریشان نہ کریں. تو بیسیکلی جو ہے وہ میں نے ان کو جو اپنے ڈی ایمس پہ جو جواب دیا ہے وہ میں نے یہی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ بہتری کے لیے کرتا ہے، اور آپ کو ایک بہت خوبصورت ٹائم ملا ہے اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرنے کا. دیکھیں آئی مائٹ سے دس بٹ اگر آپ اس چیز کو اپنے اس کو ایک پراپر ذہن سے سوچیں تو واقعی یہ ایک طریقے کا آپ کے پاس بہت اچھا ٹائم تھا جس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکتے تھے، جس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ. دیکھیں ٹائم تو ہم سب اسپینڈ کرتے ہیں، 5 گھنٹے بچہ اسکول میں ہوتا ہے، باقی گھنٹے تو وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ ان کو مدرسے بھیج دیتے ہیں، ٹیوشنس بھیج دیتے ہیں، کھیلنے بھیج دیتے ہیں، لیکن باقی سارا ٹائم تو دیکھا جائے وہ آپ کے پاس ہی ہوتے ہیں نا. تو ہم ٹائم تو اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں بٹ ہم جو ہے وہ کوالٹی ٹائم اسپینڈ نہیں کر رہے ہوتے. تو میں آج آپ کو بیسیکلی ڈفرینس بتاؤں گی ٹائم اینڈ کوالٹی ٹائم کس طریقے سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کر سکتے ہیں. عموماً ہمارے گھروں میں یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی بانڈنگ ان کے والد صاحب کے ساتھ کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ہماری جو مائیں ہیں انہوں نے ہمارے والد صاحب کو ایک طریقے کا ٹیبو بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک طریقے کا خاوند بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ کیا تو میں آپ کے والد صاحب کو کمپلین کروں گی، میں جو ہوں وہ آپ کے ساتھ، آپ کے والد آپ کو جو ہے وہ پنش کریں گے یا آپ کی جیب خرچ روک دیں گے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے. یہ اچھی بات ہے، گھر میں کوئی ایک فگر ایسا ہونا چاہیے جس سے بچے جو ہیں وہ ڈریں اور بچے جو ہیں وہ ان کی رسپیکٹ کریں اور اس رسپیکٹ میں وہ کام کریں جو بیسکلی آپ چاہتے ہیں ان کی پرورش اور ان کی ویل بینگ کے لیے. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ لوگ اتنا زیادہ بچوں کو اور والد صاحب کو آپس میں ایک ویسے کر دیتے ہیں، ایک ایسا ان کے درمیان ایک ایسا یو کین سے ایک امیجنری فگر بن جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنے والد صاحب سے اپنی امپورٹنٹ زندگی کے فیصلے ڈسکس کرنے سے یا وہ اسٹیپس جو لے رہا ہے یا لے رہی ہے اس کو کرنے کے لیے، ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے دے فیل ریزسٹنس، وہ ریزسٹ ہوتے ہیں، وہ ڈسکس نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو شروع سے یہ دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ ابا ہیں اور پھر ڈنڈا ہے. صحیح ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ بیسیکلی میں اس چیز پہ آپ کو ورک آؤٹ کرنے کا آج بتاؤں گی کہ اس کو کس طریقے سے آپ لوگ ورک کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ جو ہیں وہ آج سے اس چیز کو پریکٹس کرنا شروع کریں کہ اب تو اسکولس کھل گئے ہیں اور آپ کوشش کریں بچے جو ہیں وہ ارلی ٹو بیڈ جائیں تاکہ وہ صبح فریش اٹھیں، ٹھیک ہے. اور اس میں تھوڑا سا والد صاحب لوگوں کو تھوڑی سی اپنے اوپر کیا کہتے ہیں تکلیف اٹھانی پڑے گی، بٹ دیکھیں یہ تکلیف آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گی. آپ صبح سے باہر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، بچوں کے لیے کماتے ہیں، اپنے خاندان کی نشو و نما کے لیے یو گو آؤٹ اینڈ یو اسپینڈ اے لاٹ آف انرجی، کیلریز اینڈ یور ٹائم جسٹ ٹو میٹ دا بوتھ اینڈس. تو اب جو ہے وہ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ صبح میں جو ارلی مارننگ کا جو سلسلہ ہے اس میں اگر جو ہے صبح جو ہے وہ آپ بچوں کے جانے کے ٹائم پہ صبح اٹھ جائیں
اور کوشش کریں کہ جو آپ ہیں وہ ان کے ساتھ کم سے کم بریک فاسٹ کے ٹائم پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بریک فاسٹ میں جو ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. اور ایک بے شک آپ بات نہیں کر سکتے, آپ تھکے ہوئے ہیں یا آپ نیند ہیں یا آپ ڈراؤزی ہیں, تو کم سے کم بچوں کو پتہ ہوگا کہ آپ بریک فاسٹ کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یا وہ بچہ اسکول جا رہا ہے تو اپنے دونوں ماں باپ کی شکل دیکھ رہا ہے, تو ایک اندر سے کانفیڈنس لیول آتا ہے. ہمیں بھی یاد ہے کہ میں جو ہوں وہ ناشتے کے لیے بہت زیادہ نا امی کو تنگ کیا کرتی تھی. تو میری امی جو ہے وہ مجھے ہمیشہ ہوتی تھی میں بھی بابا کو اٹھا رہی ہوں, میں بھی بابا کو اٹھا رہی ہوں. تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ یار وہ اٹھ جائیں گے تو اب تو ناشتہ کرنا پڑے گا. لیکن دیکھیں وہ چیز شاید آج ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوئی ہے. ابا کا ہونا, اماں کا, دیکھیں اماں تو کہتی رہتی ہیں, ان کا تو بیچاری کا کام ہے ہمارے لیے سب کچھ کرنا, ہمیں آگے بڑھانا, ہماری باڈی کو اس طریقے سے فارم کرنا کہ ہم آگے اپنی زندگی کو اچھے سے گزار سکیں. لیکن ماں باپ جو ہے اس کا ایلیمنٹ ہماری زندگی سے تھوڑا کم ہوتا ہے. دیکھیں ان کا کام ہے باہر جا کے کرنے کا, بٹ ضروری ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی کچھ, آپ کے بچوں کے لیے بھی ان کا کچھ ٹائم ہونا چاہیے, تو وہ بھی اس چیز کو انجوائے کریں گے کہ یس آئی ہیو مائی فیملی. اس کے بعد کوشش کریں, کچھ پیرنٹس اگر آپ کے پاس ڈرائیورز ہیں, گاڑی ہیں, تو آپ لوگ آپس میں ٹرنس لگا لیں. اگر بچہ وین میں جا رہا ہے تو اوکے فادر نیچے جا سکتا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے, بیگ وین میں رکھ دے, اور بچے کو ہے جو وہ وین تک اس کو ہیلپ آؤٹ کر لے, تاکہ وہ جو ہے وہ اپنا باپ کے ساتھ ایک جینوئن ریلیشن شپ بنانا اسٹارٹ کریں. اس کے علاوہ جو ہے آپ ان کو گاڑی میں, اگر آپ کا بچہ جا رہا ہے تو ایک دن اکمپنی, مدر از کمپنیing the children one day, so another day it can be done by fathers. تو اس طریقے سے کیا ہوگا, ایک تو آپ کے اسپاؤس ریلیشن شپ بھی بہت اسٹرانگ ہوگا, پلس آپ جو ہیں وہ ڈیلی روٹین میں وہ خاص ٹائم جو بچہ آپ کی نیڈ میں ہے اس نیڈ ٹائم کے اندر آپ موجود ہیں. اور آپ دیکھیے گا یہ ڈفرینس جب آپ کی زندگی میں آئے گا نا, جب آپ اس چیز کو پریکٹس کریں گے تو آپ بچوں کے اندر بھی دیکھیں گے, یہ چینج دیکھیں گے بچوں کے اندر کہ وہ بھی بہت زیادہ انتھوزیسٹک ہوگا جسٹ ٹو لک یو فارورڈ آن دا ڈنر ٹیبل, آن دا بریک فاسٹ ٹیبل. اچھا اب آگے ڈنر ٹیبل کی بات. دیکھیے ٹیبلس اینڈ ڈنرز اینڈ لنچز اینڈ بریک فاسٹ آر مینٹ فار دا کمبینیشنس. ہم ایک کمبائن ہو کر, ایک یونٹی ہو کر ہم جو ہے وہ ایک ساتھ جب بیٹھتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں, میں کہتی ہوں بے شک فضول بات, سب سے چھوٹے بچے کو لے لیں, ٹھیک ہے, کہ آج میرا اریزر میرے فرینڈ نے مجھ سے لے لیا, یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک بالکل ہی فضول بات ہوگی, لیکن یہ اس بچے کے لیے بہت زیادہ سینٹیمنٹل بات ہوگی کہ میرا اریزر فلاں بچے نے لیا, اب کل جا کے میں بھی اس کے ساتھ یہی کروں گا. تو یہ بات بھی اگر آپ سنیں گے نا ڈنر ٹیبل پہ تو آپ کو بہت ہنسی آئے گی. آپ اس چیز کے اندر وہ کریں گے, بہت زیادہ اپنے آپ کو انگیج رکھیں گے. میرے پاس اکثر ایسی کمپلینز آتی ہیں کہ مما نے مجھے کل نیا پینسل باکس دیا تھا, XYZ نے میرا پینسل باکس توڑ دیا, اس نے میری پین چوری کر لی. بچہ کہہ رہا ہے چوری کر لی, کہ ہم ان کو ایگزیکٹ ورڈز نہیں سکھا رہے جو اس معاشرے کے لیے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مس جو ہمیں لیکچر دینی ہے یا یہ جو بلاگ بنا رہی ہے وہ ایک ایسی باتیں کر رہی ہے جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن یہ پاسبل ہے اگر ہم اپنے بچے کو اسی وقت یہ کہنا بیٹا چوری نہیں ہوتا, آپ یہ کہہ دو کہ وہ میری چیز لے گیا, اس نے بائی مسٹیک اٹھا لیا, آپ ٹیچر کو کمپلین کرو. بٹ ہم یہ نہیں کرتے, اچھا چوری کی کل تو دیکھنا میں بھی اسکول آ کے یہی کروں گا. اور بیسیکلی بچے تو اپنی چیز بھول جاتے ہیں کیونکہ آپ اس کو نہیں دلا دیتے, لیکن جو پیرنٹس آ کے ہمارے اوپر شور کرتے ہیں دے آر ناٹ رانگ, بٹ یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ از بیانڈ آر لمٹس. ہم اس لمٹس کو نہیں میٹ کر پاتے کہ پینسل باکس میں سے کیا چیز لے لی, ٹھیک ہے. تو جب آپ ڈنر ٹیبل پہ بیٹھیں گے, بیک ٹو آر ٹاپک, بچہ, بڑا, وائف, ہسبینڈ, گھر کی بڑی یا کوئی بزرگ, وہ آپ کے ساتھ لازمی کوئی نہ کوئی بات کریں گے. اس بات سے جب آپ کی ڈفرینس آف اوپینینز آئیں گے یا آپ اپنا اوپینین دیں گے یا دوسرا کوئی اپنا اوپینین دے گا, تو وہاں پر آپ کا ڈسکشن کریٹ ہوگا, اینڈ دین یو ول گیٹ ٹو نو
کہ اس ڈسکشن کا کیا موٹیو ہے بیسیکلی، اور آپ اس کے اندر کس طریقے سے اپنے آپ کو فکسنگ کرتے ہیں. اور جب چھوٹا بچہ اس چیز کو سنے گا تو مے بی وہ آگے جا کے اسی طرح اس چیز کو ریئیکٹ کرے گا. اس کو سمجھ آئے گا کہ یار اوکے ونس مائی ڈیڈ ٹولڈ اس دس، مائی مدر ٹولڈ اس دس. So this makes a lot of difference in your thoughts process and your opinions. اب رہ گیا آپ کا جو بہت موسٹ امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں آؤٹنگ کا کانسیپٹ بہت کم ہے. ود دا فیکٹ انفلیشن ریٹ، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور جس فیملی میں 4 بچے ہیں، اسپاؤس ہیں، بزرگ ہیں، تو اس کے لیے باہر نکل کے اپنے بچوں کو اکوموڈیٹ کرنا اور ان کو ان کی خواہشات کو پوری کرنا از ڈیفیکلٹ. کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس اس لیے بھی باہر نہیں لے جاتے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر بچے نے کوئی خواہش کر لی تو ہم اس چیز کو کیسے پورا کریں گے، اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہو جائے گی بچے کو منع کرنا. میں مانتی ہوں اس بات کو، اینڈ آئی ڈو رسپیکٹ، اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہر کسی کے لیے آسانی کے راستے پیدا کرے تاکہ وہ آگے سے آگے اپنی زندگی کو بہترین بنائے. دیکھیں، باہر نکلنا، ایکسپوجر لینا یہ آج کی نیڈ ہے. دس از دا امپورٹنٹ نیڈ آف اینی انڈیویژول. اگر بچہ باہر جاتا ہے، آؤٹنگ کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، 10 لوگوں کو دیکھتا ہے، 10 پہناوے دیکھتا ہے، وہ ضرور آپ سے ضد کرے گا. لیکن آپ اس سے سوچیں کہ اس کا اپنا دماغ کس طریقے سے پروسیس ہوگا کہ کس طریقے سے ہمیں باہر نکلنا ہے، کہ یہ ٹرینڈ ہے، یہ فیشن ہے، یہ ایتھکس ہے، یہ سوشیولوجیز آپ کی سوسائٹی اراؤنڈ یو. تو اس چیز کو بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ وین اٹس اے فیملی ڈنر، ہم بھی انتظار کرتے تھے ایوری سنڈے کا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں باہر لے کر جائیں گے. تو دس از ویری امپورٹنٹ فار ون پرسن ٹو ہیو دس بانڈنگ. ایوری سنڈے نہیں تو مہینے میں ایک بار اپنے بچوں کو لے کر جائیں تاکہ جو بچے ہیں وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کریں. بچے آپ کے ساتھ خواہشات کریں، بچے آپ کے ساتھ اپنی فضول باتیں ڈسکس کریں. اور جب وہ فضول بات جو ہے وہ آپ کے لیے فضول ہو سکتی ہے لیکن یہ بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. فضول سے فضول بات کو بھی آپ نے بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ بچہ جو فضول سے فضول بات بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے which is meaningless to you might be a meaningful to him or her. I think I had made a biggest mistake of my life if I have ever neglected any student in my office or maybe any child in my life as a tutor, as a teacher, as a mentor and now as a principal. میں نے اگر یہ چیز کبھی کی ہے تو میں ان بچوں کے ساتھ آئی ایم ریئلی سوری، آئی مائٹ بی اے اسٹریس آؤٹ بٹ دیٹ از اگین ناٹ اے ریزن. آئی ایم بینگ پیڈ فار دس. اگر آپ اپنی ایک ایتھیکل ڈیوٹی نہیں سمجھتے ہیں تو آپ اس کو ایک اپنی نوکری سمجھ کے بھی ذمہ داری سمجھیں اس کو کہ آپ نے ہر بچے کو سننا ہے. کہ جب بچہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گہرائی ہوتی ہے. اس چیز کو پریکٹس کریں، ڈی ایم کریں، کمنٹس کریں کہ کیا یہ ویڈیو آپ کے لیے بغیر کسی ایلیوشن کے، اینیمیشن کے، میوزک کے میں نے یہ آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے تاکہ میں اور آپ ایسے بات کریں جیسے ہم آمنے سامنے بات کریں. آئی ہوپ دس ویڈیو فائنڈس یو ویل. اور مجھے پلیز کمنٹس کریے گا اور بھی کوئی آپ ٹاپکس پہ اپنی سننا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم بلڈ اپ کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی مسئلے مسائل بچے کو لے کر، اسکولس کو لے کر، ایجوکیشن کو لے کر، گھریلو ایشوز کو لے کر، جہاں تک میری پاسبلٹی ہوگی میں آپ کو اس کے لیے ہیلپ آؤٹ کروں گی. سو کائنڈلی لائک، سبسکرائب آور چینل اینڈ لو us the way you do this. Thank you so very much. The power of father is unmatched. Love you, Dad.